اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقوی کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 16 بیان ہو چکے ہیں۔ آج 17واں ایپیسوڈ نمبر 17 ہے۔ تو تقوی کی تعریف اور اہمیت، فضیلت، فوائد پہلے بیانات میں ہو چکے ہیں، خاص طور پہ بیان ایپیسوڈ نمبر 1 اور 2 میں۔ تو مختصراً یہ ہے کہ تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حساب اور آخرت کے عذاب سے ڈرنے کا نام ہے، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں، قرآن اور سنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشادات، جو بھی احکام، ان سب کو ماننا، تسلیم کرنا، ان پہ عمل کرنا، اور پھر عمل کرتے رہنا مسلسل اس پہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کو تھامے رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھو، قرآن پاک کو، اس کی آیات کو، اور تدبر کرو، غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہا ہے انسان سے، اور کیا ضروریات ہیں مومن بننے کی اور تقوی کی۔ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات، درجنوں آیات ہیں قرآن پاک میں تقوی اور متقین کی، تو اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہا ہے متقین سے، اور متقین کو ہی کہا کہ یہی حقدار ہیں ان کے جنت کے اور میری انعام کے اور بخشش کے، اور گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اسی میں ایک آیت آئی کی کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر محبوب بننا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دوست رکھے، تو اس کے لیے پھر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا نا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ون سائیڈڈ تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اس کی خوشنودی، اس کو جانا ہے، تو پھر یہی راستہ ایک تقوی کا راستہ ہے۔ اور تقوی کا راستہ وہ ہے جو ان آیات جو میں بیان کر رہا ہوں، قریباً تمام آیات جو ہے اس کو کوشش ہے کہ اس کا بیان ہو۔ تو ان سب کو آدمی سمجھ لے، یہ سب جتنے ایپیسوڈز میں آیات میں اللہ تعالیٰ کے احکام میں، قرآن کے احکام میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے متقین سے، اور اگر ایک ایک آیت کا آدمی دل میں بٹھا لے اور اس کو دماغ میں بٹھا لے اور اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرے، زندگی میں کمی بیشی پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، گناہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بخش دوں گا۔ تو بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، ان کو آخرت اور جنت کی بشارت، سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے۔ باقی دنیا میں بھی وہ کہتے ہیں میں رزق شادہ کروں گا، اچھا رزق دوں گا، بہت مسئلے آپ کے حل ہوں گے اگر تقوی کا راستہ اختیار کرو گی۔ اسٹریس، ڈپریشن اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ پہ توکل جب اللہ تعالیٰ پہ کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتے ہیں آپ کی مشکلات اور آپ کی مصیبتیں، اور اس سب کا حل اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے انسان کو، انسان کی ہمت اور برداشت میں اضافہ فرما دیتا ہے، صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ اور جب پتہ ہی یہ ہو کہ یہ دنیا امتحان ہے، ہمارا تو امتحان ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر کسی کا امتحان ہوگا، ہر کسی میں مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو ایسے ہی سمجھو کہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو کوئی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا مصیبت اور پریشانی، اور آپ کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور اگر کہیں کمی بیشی آپ نے ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، تو ان کی معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، یہی ہے طریقہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کا، اللہ تعالیٰ جب خوش ہو جائے گا، سب مصیبتیں، سب پریشانیاں، سب چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج بھی کچھ مزید آیات جو ہیں جن کا تعلق تقوی اور متقین سے ہے، تو ان کا بیان ہوگا۔ اس میں پہلی جو آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ تو اس میں فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ وہ جو میں نے کہا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ، یہ وہ شارٹ ورسز ہے جس کا میں بہت دفعہ ذکر کرتا ہوں۔ شارٹ ورسز، ان کے قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز، یہ ہے ٹائٹل انٹر کرنے تو
17 ایپیسوڈز آ جائیں گے، کھل جائیں گے. ان میں یہ سب شارٹ ورسز ہیں، جیسے ان اللہ یحب المتقون، یہ ان متقین، ان میں ایک یہ ہے، اس میں قریباً یہ 350 400 شارٹ ورسز ہیں جو قرآن پاک کے 1,500 سے قریباً لگ بھگ مقام پہ آتی ہیں. یہ شارٹ ورسز اتنی زیادہ ہے، اور یہ خلاصہ ہے قرآن مجید کے احکام کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں، کن کو اللہ پسند کرتا ہے، کن کو ناپسند کرتا ہے، یہ سب چیزیں، یہ شارٹ ورسز بہت اہم ہیں. یہ دیکھیں نا، ان اللہ یحب المتقین، یہ ایک مضمون بتایا، پھر آگے بتا دیا اس کا نتیجہ، اس کا خلاصہ آخری چند الفاظ میں، کہ یہ جو بھی بتایا ہے، جو لوگ ہیں متقین، ان کو ہی پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو محبوب رکھتا ہے. تو اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، مگر وہ لوگ کہ عہد کر رکھا ہے تم نے ان کے ساتھ مشرکوں میں سے، پھر نہیں کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا بھی عہد پورا کرنے میں، اور نہیں مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، تو پورے کرو ان کے ساتھ ان کے کیے ہوئے عہد ان سے مقررہ مدت تک، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو. تو اس میں تقویٰ کیا ہے؟ کسی سے عہد کیا تو اس کو پورا کرنا ہے، وہ مشرک ہوں، وہ کافر ہو، وہ جو بھی ہوں، وہ عہد جب کر لیا کسی سے، آپ نے معاہدہ کیا ہے تو اس عہد کو پورا کرنا. یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اب ہمیں، ہمارے کوئی بھی حکمران ہیں، ہم میں آپس میں کہیں عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، تو اس کو پورا کرنا ہے. جو بھی عہد کیا اس کو پورا کرنا ہے. اگر انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی، کوئی عہد کی، دوسری جو پارٹی ہے، جو بھی آپ کے ہیں مخالف، تو آپ کو لازم ہے اس کو پورا کرنا، اس عہد کو. تو اگر اس کی مدت ہے تو اس مدت تک اس کو پورا رکھنا، اس کو قائم رکھنا، عہد کو، اس کو پورا کرنا، یہ فرض ہے. اور یہی متقین ہیں جو عہد پورا کرتے ہیں. یعنی عہد پورا نہ کرنا، اس کا مطلب یہ بہت سخت شدید تقویٰ کے خلاف ہے. تو تقویٰ تقاضا کرتا ہے انسان سے، پرہیزگار انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ عہد جو بھی کرے کسی سے، تو وہ عہد پورا کرے، بشرطے کہ دوسرا بھی اس کی پابندی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. آخر میں دیکھیں کتنا زیادہ، اس سے زیادہ انعام کیا ہوگا کہ عہد پورا کرو. یہاں عہد کی بات ہے، یعنی عہد اللہ تعالیٰ سے بھی تو عہد کیا ہے نا ہم نے، کہ قرآن پاک میں جو احکام ہیں ان کو ہم سمجھیں گے، ان کو غور کریں گے، تدبر کریں گے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کی اطاعت کریں گے، اس کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے. سب سے بڑا عہد تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے. تو اس عہد کو پورا کرنا یہی ہے جو ہے جن سے پھر اللہ تعالیٰ محبت کرے گا. ان اللہ یحب المتقین. تو یہ لوگ جو عہد پورا کرتے ہیں، ہمارا سب سے پہلا عہد تو اللہ تعالیٰ سے ہے اور اس کے رسول سے، کہ آپ اطاعت کریں گے اللہ اور رسول کی. تو اطاعت یہی ہے کہ قرآن کے احکام اور اس کی پابندی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس کو پکڑے رکھو. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رسی ہے، یعنی راستہ ہے یہ نجات کا، نجات اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے. تو اسی کو پکڑو، آیات اور ان کو عمل کرو، اس کو سمجھو. تو یہ آیت 4 ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ توبہ کی ہی آیت 7 ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین. پھر وہی دیکھیں آیت آخر میں شارٹ ورس وہی ریپیٹ ہو رہی ہے، ان اللہ یحب المتقین. بے شک کوئی شک نہیں کہ اللہ متقین سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. اور ان کی صفات، جو متقین کون ہیں، ان کی پچھلی ساری آیات میں آ رہی ہیں کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں، وہ عہد کو پورا کرتے ہیں. اور اس سے پہلے جتنی آیات ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کیا کیا ہیں ان کے جو ہے صفات اور کیا اعمال کرنے ہیں. وہ اس میں نماز کا بھی ذکر ہے، اس میں عہد پورا کرنے کا بھی ذکر ہے، مسجد میں نماز قائم رکھنے کا، اور ان کو کہ مسجد جو کسی کو حق نہیں ہے کہ مسجد سے روکے نماز جو ہے وہ ادا کرنے سے، اور اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرنی ہے وہ ہے اس میں.
تو پھر یہ سب جو ہے اس میں اس کا ترجمہ اس آیت کا یہ جو ہے، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ عہد کیا، پہلے بھی عہد کی بات ہوئی 4 نمبر آیت میں، تو وہ اسی کا تسلسل، جن کے ساتھ عہد کیا اللہ، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ عہد کیا ہے تم نے مسجد حرام کے پاس ہی وہ عہد ہوا تھا، سو جب تک وہ قائم رہیں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد پر تم بھی قائم رہو۔ تو جب تک وہ قائم ہے عہد پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی قائم رہو، اور ہمیں بھی یہ ہے کہ کسی سے بھی عہد کیا جب تک وہ قائم ہے تو آپ کو بھی قائم رہنا ہے، اس عہد کو توڑنا نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم رہو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو۔ اور متقی کون ہے؟ یہ جو عہد پورا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہمارا سب سے پہلا عہد تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، جو کو قرآن پاک کو تھامے رکھنا، آیات قرآن پاک کو سمجھنا، اس پہ پھر عمل کرنا۔ اور نماز روزہ عبادات ہیں تو سب سے افضل تو عبادات میں نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا سب سے پہلی وہ زکوٰۃ ہے، پھر زکوٰۃ کے بعد اور انفاق اور صدقات اور باقی جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں، عبادات کے ہوں، اخلاقیات کے ہوں، آپس میں معاملات کے ہوں، تو وہ ان کو جو ہے سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، اپنی اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر ہے کہ اپنی زندگی گزارنی، یہی تقویٰ۔ تو یہ ہوئی آیت جو ہے 7، اور اس کے بعد آیت جو ہے وہ 36 آیت ہے۔ 36 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت کچھ لمبی ہے، بعد پھر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ پھر آخر میں وہی شارٹ ورس، دیکھ کتنی اہمیت ہے یہ شارٹ ورسز کی۔ یہ سارے بیان جو ہیں ایپیسوڈ 17 کے 17 سنیں، انٹر کریں آپ، اس میں میرا نام بھی نہ ڈالے میرا یا چینل کا بھی نام، اس کے بغیر ہی ٹائٹل ہی یہ ہے، شاید اس پہ کام نہیں ہوا پہلے، تو قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز، بس اتنا انٹر کریں، میرا خیال گوگل میں بھی انٹر کریں تو وہاں بھی یہ آپ کو کھل جائیں گے۔ بہت اہم ہے، یہ سب کے سب سنیں، بہت فضیلت ہے ان کو سننے کی، اور پھر جو بھی کہا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی۔ تو یہاں بھی دیکھیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان رکھو کہ، یعنی بھائی یقیناً جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ متقین جو ہے اس کو محبوب ہیں، ان کو پسند کرتا ہے، ان کی مدد کرے۔ تو اوپر یہ بیان جو کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تعداد مہینوں کی نزدیک اللہ کے 12 ماہ ہے۔ اللہ کے نوشتہ میں جس دن سے پیدا فرمائے اس نے آسمان اور زمین، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی ضابطہ ہے سب سے زیادہ درست، سو نہ ظلم کرو تم ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر باہم جنگ کر کے، اور جنگ کرو مشرکوں کے ساتھ سب مل کر، جس طرح جنگ کرتے ہیں وہ تم سے، سب مل کر، اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے۔ یہ 36 آیت ہوئی۔ اس کے بعد آیت 44 جو ہے، آیت 44 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستأذنوك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ پھر وہی شارٹ ورس آفس میں کہ اللہ جانتا ہے
خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہیں، اور کیا آپ کام کر رہے ہو تو اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، اور پھر یہ بار بار کے محبت کرتا ہے۔ پھر ان کو جاننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، ان کو پسند کرتا ہوں۔ مگر یہ ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کہنا میں جان رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں خوب مجھے معلوم ہے کہ کون متقی ہیں اور کون تقوی کے راستے پہ۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے یا اس آیت کا، نہیں مانگیں گے رخصت تم سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اس سے کہ جہاد کریں اپنے مال و جان سے، اور اللہ خوب جانتا ہے کون ہیں وہ، کون متقی ہیں، کون جو روز آخرت پہ ایمان رکھنا۔ لیکن بنیادی چیز ہے کہ آخرت پہ جتنا ایمان پکا ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنا ہی آدمی گناہوں سے بچے گا، اور وہی ہے تقوی کا راستہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آخرت کا ایمان، آخرت پہ ہو کے یقین لازمی، جیسے موت کا ہے آپ کو یقین، ایسے ہی آخرت کا، اس کے موت کے بعد کے اٹھائے جائیں گے، حساب ہوگا، اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، ایک ایک بات کا ہمیں جو ہے جواب دینا پڑے گا، اور اپنے نیک اعمال کا ہمیں انجام اچھا ملے گا، اور برے اعمال کا برا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ جو جہاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے کہنے پہ وہ تیار رہتے ہیں، تو ان کے وہ اپنے مال سے اور جان سے، دونوں طرح سے جہاد۔ اگر جہاد ابھی جان کا نہیں ہے تو مال تو ہے، مال کے جہاد، مال جو ہے وہ لوگوں کو جو انفاق کہا وہی ہے کہ مال سے جو ہے اللہ تعالیٰ کہ جو غریب مسکین آپ کے اقربا ہے ان کی خدمت کرو اپنے مال سے۔ یہ اب کا جہاد یہ ہے، جب جنگ نہ ہو تو پھر مال سے جہاد کرو، اگر جنگ والا جہاد ہے تو اس میں بھی مال اور جان پہ دونوں سے ہے۔ تو یہ ہیں وہ متقی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہیں اور کون نہیں ہے، اور جو تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس بیان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو جو بھی میں نے سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو کہتا ہے کہ میں متقین کو محبوب رکھتا ہوں، متقین مجھے پسند ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کون، خوب جانتا ہوں کون تقوی کے راستے پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی متقین کے راستے پہ رکھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عہد، اللہ تعالیٰ کا عہد تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا عہد اور میں بدلتا نہیں ہوں، کہ جو بھی کہہ دیا تو وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، یہ عہد کی پابندی کی بات ہو رہی ہے ان آیات میں، کہ جو عہد پورا کرتے ہیں، مشرکین ہوں کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ بھی عہد پورا کرنا ہے، جب تک وہ نہ توڑے آپ نہ توڑیں۔ تو ہمارا تو عہد اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، جب اسلام قبول کر لیا تو سبمیشن ہے، اسلام کا مطلب ہی سبمیشن ہے، سبمیشن ٹو دا ول اینڈ ٹو دا انجنکشنز آف اللہ آلمائٹی۔ تو جب یہ عہد یہ کر لیا تو اس کے بعد اس عہد کی پابندی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کے زندگی گزاریں، نہ کہ اپنی خواہشات جو ہے اس کو بے لگام کرتے ہیں اور بس اسی کو سمجھ لیں یہی دنیا ہے، جو کچھ ہے کر لو، یہاں آخرت پہ فوکس ہی نہ ہو، یا ذہن میں نہیں آئے کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے، اور بس اپنی خواہشات پہ انسان پھنس جائے اور چلتا رہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شدت کے ساتھ بہت بیسیوں دفعہ تنبیہ کی کہ خواہشات کو آپ قابو رکھو زندگی میں، اپنی خواہشات جو ہے اس پہ کنٹرول رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اسراف نہ کرو، ضائع کرنا کسی بھی چیز کو سخت شدید منع ہے۔ اور امیر لوگ جو ہیں ان کا حساب بہت سخت ہوگا، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے مال دولت اولاد تو ان کا حساب بہت سخت ہوگا۔ غریب مسکینوں کا تو بہت آسان ہوگا حساب اس معاملے میں، وہ عبادت کا ہے، وہ باقی جو عمرہ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، اور وہ کیسے مال دولت اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب میرا ہے دیا ہوا، تو میرا دیا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ خرچ بھی ویسے ہی کرنا جیسے میں نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال جتنا ہے تو جیسے مرضی خرچ کرے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مال جتنا بھی ہے پھر بھی اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کا مطلب ہے کہ ضائع نہیں کرنا، کسی چیز کو ویسٹ نہیں کرتا، غیر ضروری استعمال نہیں کرنا، گھر پہ
جو ہے آپ کے اس میں آتی ہیں یہ باتیں بھی بہت شاید اچھی نہیں لگیں گی کہ اب فضول بجلی جو ہے اس کا استعمال، یہ ریسورسز نیچرل ریسورسز ہمارے ملک میں ویسے ہی بہت زیادہ شدت کمی ہے، اور بہت غریب جو لوگ ہیں وہ اسی سے پس رہے ہیں، قرضے لے لے کے ہم نے بجلی کے پلانٹس بنائے، اور بجلی جو ہے الیکٹریسٹی کی جو پروڈکشن ہے اس پہ ڈسٹریبیوشن پہ لگائے، اور باقی گیس جو ہے اس پہ بھی قرضے لے لے کے تو ہم ایکسپینشن کرتے جاتے ہیں، ہماری پاپولیشن بڑھتی جاتی ہے، اور اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ امیروں پہ بہت کم ہوتا ہے، یہ غریبوں پہ ہوتا ہے، پھر یہ ٹیکس غریبوں پہ جتنے ٹیکس لگیں گے اور وہ ادا کرتے جائیں گے اس پہ، تو اب عام آدمی کے پہ تو خرچہ نہیں ہوتا نا، پھر مہنگائی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بہت ایک حد تک مہنگائی کی یہ وجہ ہے کہ امیر لوگ جو ہیں، جو 5% شاید ہوں گے، 10% بھی نہیں میرا خیال ہے، شاید اس سے بھی کم، 5-7، تو وہ جو ہے وہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں الیکٹریسٹی کا، گیس کا، اور باقی جو ہیں انرجی کے ریسورسز ہیں، اور گاڑیوں کا اور خرچہ، اور انہی کے لیے پھر روڈز اور سڑکیں اور اس کے بھی اخراجات اور قرضے لے لے کے اور سب کچھ، تو یہ سب بہت حد تک بہت خیال رکھنا چاہیے۔ غیر ضروری بجلی، ایک بلب آپ کے گھر میں صبح کو نہ چلے، اور صبح کو بہت تو ضرورت نہیں ہوتی، چلنے پھرنے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ بہت سارے گھر کی بتیاں جلتی رہیں، اور کہیں بتی جلانی ہے تو وہ جہاں پڑھنے لکھنے کا کام ہے تو ٹھیک ہے، چلو کچن میں ہے، اور ایک آدھ جہاں بیٹھے ہیں چلو وہاں بھی کچھ ٹھیک ہے، مگر جہاں بیٹھے ہی نہیں ہے، صبح ہوتی ہے سب بتیاں جل گئی، بس شام کو تو جلتی رہتی ہیں، تو بہت ہے، اور یہ گناہ ہے، ایک تو ضیاع ہے، آپ غریبوں کا حق چھین رہے ہیں اس سے، اور ان کی مہنگائی ان چیزوں سے بڑھتی ہے، اور پھر اے سی غیر ضروری چلاتے ہیں، جو لاہور جیسے موسم میں ضرورت نہیں ہے اے سی کی، نہ اے سی کی نہ ہیٹنگ کی، دونوں چیزیں یقین جانے دونوں نقصان دہ ہیں، دونوں نقصان دہ، اگر آپ غور کریں آپ کی صحت کے لیے دونوں نقصان ہیں۔ نیچرل ماحول میں رہو جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جہاں 0 سے -10 مائنس ہو جاتا ہے ٹیمپریچر، تو چلو پھر بھی گنجائش ہے وہاں، مگر یہ جو سینٹرل ہے پاکستان اور پنجاب اور بہت سارے علاقے جہاں 10 تک، شاید اس سے 7 8 5 تک بھی ضرورت نہیں ہے ہیٹنگ کی، نہ 40+ کہیں ہو تو چلو پھر بھی گنجائش، آپ کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے چلا لیے اے سی، وہ بھی نہ چلائیں، آپ بالکل اس کے بغیر زندگی بڑا سکون سے گزرتی ہے۔ ان کا دیکھیں جو آپ کے چند گلیاں باہر جو ہے سڑکوں پہ بیٹھے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس پنکھا بھی نہیں ہے، جن کے پاس ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ شکر ادا کرتے ہیں آپ سے، یقین جانیں وہ زیادہ سکون میں آپ سے، ٹھیک ہے مشکلات ان کی مالی یہ وہ، مگر جہاں تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جا کے دیکھ لے وہ کافی حد تک شاید ہم سے زیادہ ہو اللہ تعالیٰ کے قریب۔ تو بہت خیال رکھیں ان چیزوں کا، خیال رکھیں گے، یہ نہیں صرف کہ آپ کے بل، آپ کو جو امیر لوگ ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے، بل 50,000 ہو کہ 1,00,000 ہو، تو وہ تو مسئلہ نہیں ان کے لیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کا حق، اگلی جنریشنز کا حق چھین رہے، جو مقروض ہو رہے ہیں، یہ ایک ایک گھر میں کتنے کتنے اے سی چلیں اور ہیٹنگ ہو اور باقی الیکٹریکل اپلائنسز ہوں، اور بے دریغ اور سارا دن جو ہے وہ بتیاں جلتی رہیں، اور یہ جو ہے وہ آپ دوسروں کا حق چھین رہے، اگلی جنریشنز کا آپ ان کو مقروض کر رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو سمجھنے کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، پانی چلتا رہے ایسے ویسٹ کریں گھر میں، گناہ ہے، بل آئے نہیں آئے وہ الگ چیز ہے، مگر بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وضو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ دریا میں بیٹھے ہیں، سمندر کے اوپر بیٹھے ہیں، پھر بھی ضائع نہیں کرو، وضو اتنا ہی استعمال کرو، 1/4 لیٹر جو ہے قریباً اس کے لگ بھگ آپ اس میں وضو کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں، وہ یہ بھی نہیں اب ہاتے ہیں اسی شک میں کہ پتہ نہیں کون گیلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، نہیں یہ نہیں، اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ضائع نہیں کرنا کسی بھی نیچرل ریسورس، کوئی بھی ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی پہننے کی چیز ہو، اعتدال، اللہ تعالیٰ کو اعتدال، ہر چیز میں اعتدال رکھ، اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو بھی میں نے آپ کو سنایا، آپ نے سنا، مجھے میری اولاد کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور متقین کا جو راستہ اللہ تعالیٰ بتایا، اللہ تعالیٰ اسی کے چلنے کے، متقین کا راستہ یہی ہے، اعتدال کا راستہ،
ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال. اور یہ جن چیزوں کو آپ گناہ نہیں سمجھتے، ضائع کرنا، ضائع وہ کپڑے ہیں، آپ درجن آپ کے ہیں تو آپ اور بناتے ہی جا رہے ہیں، الماریاں بھرتی جا رہے، بھرتے جا رہے ہیں. اور یہ ویسٹفل ایکسپینڈیچر جو ہے بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے. تو حضور پاک کی سنت دیکھیں، حضور پاک کے پاس کتنے کپڑے تھے. کس کو اور ماننا ہے آپ نے، کس کے فالوور ہیں آپ، انہیں کے فالوور ہیں. دیکھیں وہ کپڑا کوئی پھینکتے تھے، اگر وہ خود اس کو جوتیوں تک خود مرمت کر لیتے تھے کپڑے بھی. اور ان کے کتنے ہوں گے، 2-3 ہوں گے شاید، یا ہو سکتا ہے اس کے کچھ زیادہ بھی ہو، مگر سادگی جو بھی تھے سادہ تھے، بالکل سادہ کپڑے. سادگی اختیار کریں، اعتدال اختیار کریں، ضائع نہ کریں، ویسٹفل ایکسپینڈیچر نہ کریں. اور جو زیب و زینت ہے اس کا بھی خیال رکھیں، ٹو مچ نہ ہو. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہیں تک. تو مع السلامہ، مبشر محمود.